Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں اس امید کے ساتھ اور اس شعر کے ساتھ کہ اس گستاخی کو معاف کیا جائے گا۔ نہ ہوں گے پھر چمن میں کیوں نہ ایسے پھول روحانی، نہ ہوں گے پھر چمن میں کیوں نہ ایسے پھول روحانی، ہو جس کے باغبانوں میں صدائے نور ایمانی، چلے آتے ہیں دیوانے سمٹ کر تیری مجلس میں، مچل کر جھوم جاتے ہیں وہ سن کر در سے لاسانی، سخن بھی ناز کرتا ہے تیری حسن کلامی پر، سخن بھی ناز کرتا ہے تیری حسن کلامی پر۔ اور پھر ایسے ہی شاعر آخری مصرع یہ کہتا ہے، وفا اے کاش خوشیوں کی یہ لہریں دائمی ہوتی، وفا اے کاش خوشیوں کی یہ لہریں دائمی ہوتی، کہاں سے لے کے آئے ہو اے راشد طرز کنعانی، کہاں سے لے کے آئے ہو اے راشد طرز کنعانی۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ مشفق و مربی حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب قاسمی استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند و نائب محتمیم دارالعلوم دیوبند و نائب سرپرست مدرسہ شیخ الاسلام شیخو پور کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت آئیں اور اپنے خطاب سے خوابیدہ دلوں کو بیدار کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعہ وقرآنہ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ، ثم ان علینا بیانہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ وقرآن جو غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اسی سے ہوتی ہیں سب طے منازل ہائے عرفانی۔ حضرت صدر جلسہ معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، نیک ماؤں اور بہنوں، ماشاءاللہ یہ عظیم الشان اجلاس عشاء بعد سے مسلسل چل رہا ہے، اور اچھی تقریریں، قراتیں، نعتیں آپ کے سامنے آئیں، اور مجمع بھی اتنا عظیم الشان مجمع ہے کہ جتنا پنڈال میں ہے اتنا ہی باہر بھی ہے۔ اگر یہ پنڈال والے باہر چلے جائیں اور باہر والے یہاں آ جائیں تو مجمع اتنا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس عظیم الشان اجلاس کو قبول فرمائے۔ اور ماشاءاللہ کتنے بچوں کی دستار بندی ہے؟ 186 ہے۔ 186 بچوں کی جو قرآن کریم کے حافظ ہیں ان کی دستار بندی ہوگی۔ آپ لوگ دیکھتے دیکھتے بھی تھک جائیں گے اور باندھنے والے باندھتے باندھتے تھک جائیں گے، لیکن الحمدللہ یہ مدرسے حافظ بنانے سے تھکنے والے یہ مسلسل حافظ بناتے رہیں گے، اور قیامت تک انشاءاللہ ان مدرسوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور یہی ان مدرسوں کی شان ہے، یہی ان مدرسوں کا رتبہ اور درجہ ہے۔ آج پوری دنیا کی باطل طاقتیں مدرسوں کے ان کارناموں سے حیران و پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں
ہم اتنی سازشیں کرتے ہیں مدرسوں کے خلاف، اتنے منصوبے بناتے ہیں اور اتنی دولت خرچ کرتے ہیں، اور مدرسے ہیں کہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان سے بتلانا چاہتے ہیں کہ تم جتنی مخالفت کرو گے انشاءاللہ مدرسے اتنا ہی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ہمارے ان دشمنوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ مخالفت کرنے سے یہ مدرسے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں بلکہ اور آگے بڑھتے ہیں، اسلام کی شان میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، مدرسے اور حافظ بناتے چلے جاتے ہیں، عالم بنائے چلے جاتے ہیں، قاری بنائے چلے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے دشمنوں کو معلوم ہو کہ ہماری سازشوں سے ان کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ بلا وجہ محنت کرتے ہیں، وہ اپنا آرام سے اپنے گھر بیٹھے۔ دوستو تم جتنی سازشیں کرو گے، جتنا ان مدرسوں کو دباؤ گے، یہ مدرسے میرے نہیں ہیں، یہ مدرسے محتمموں کے نہیں ہیں، یہ مدرسے ناظموں کے نہیں ہیں، یہ مدرسے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ ان مدرسوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ جس طرح سے رسول پاک کی شریعت حضور کا لایا ہوا دین قیامت تک غالب رہے گا، اسی طرح سے حضور کی شریعت کو سکھانے والے مدرسے بھی انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ کوئی طاقت ان مدرسوں کو ختم کرنے والی نہیں ہے۔ بعض دفعہ بیرونی طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں، مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ اکٹھا ہوتے ہیں، بند کر دو ان مدرسوں کو، بند کر دو ان مدرسوں کو، رات بھر میٹنگ ہوتی ہے، سازش چلتی ہے، لیکن دوستو صبح مدرسے بند نہیں ہوتے، 50 60 70 80 مدرسے اور کھل جاتے ہیں، کھلتے ہیں کہ نہیں چپے چپے میں ماشاءاللہ۔ اس لیے اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کا یہ احسان ہے مدرسے۔ اور یاد رکھو یہاں بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے بیٹھے ہیں، سب کہتے ہیں کہ اسلامی حکومتیں، بڑی بڑی سلطنتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت نہیں کر سکتے جتنا کہ یہ مدرسے کرتے ہیں۔ یہ مدرسے حافظ بناتے ہیں، عالم بناتے ہیں، قاری بناتے ہیں، یہ مدرسے محدث بناتے ہیں، مفسر بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، اور دین کے داعی پیدا کرتے ہیں، دین کے خدام پیدا کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی عظمت کو بلند کرنے والے مدرسے پیدا کرتے رہتے ہیں، اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قیامت تک ان مدرسوں کے فیض کا سلسلہ بند ہونے والا نہیں ہے۔ دوستو حیران ہیں کہ کیا بات ہے، ہم ملکوں کو زیر کر لیتے ہیں، ملکوں کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن ان مدرسوں کو ہم ختم نہیں کرتے۔ آج اگر پورے ملک میں 70,000 حافظ ہیں قرآن کے، تو ان مدرسوں کی برکت سے آئندہ سال 80 85 ہوں گے، 70 سے 1000 سے کم ہونے والے نہیں۔ آج کل سال کا آخر ہے، مدرسوں میں دستار بندی کا جلسہ چلتا، کسی مدرسے میں 20 حافظ، کسی میں 25 حافظ، کسی میں 30 حافظ، اور پورے ملک میں گوشے گوشے میں مدرسے چلتے ہیں۔ بتلاؤ جس دین میں اتنے حافظ پیدا ہو رہے ہیں، جس دین کی مذہبی کتاب کو اتنے یاد کرنے والے ہیں، اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والے ہیں، دوستو اس دین کو کسی طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اگر دنیا سے قرآن کے سارے نسخے ختم کر دیے جائیں، اولاً تو یہی نہیں ہو سکتا، تب بھی قرآن رائی کے دانے کے برابر بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے سینوں کے اندر قرآن کریم موجود ہے، محفوظ ہے۔ دوستو آج ہمارے سب سے بڑے مخالف یہودی ہیں، لیکن یہودی ہماری کیا مخالفت کر سکتے ہیں، ہمارا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان کے دین کا، ان کی جو دینی کتاب ہے توریت، پوری دنیا میں ایک حافظ بھی نہیں موجود، ایک حافظ موجود نہیں ہے۔ عیسائی جو دنیا میں سب سے حاوی ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ایٹم بم ہیں، بہت بڑے بڑے ممالک ہیں، لیکن پوری دنیا میں ایک بھی عیسائی انجیل کا حافظ نہیں ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے، بہت سے بچے ایسے جیسے لگتا ہے کہ ابھی انہوں نے چلنا بھی سیکھا نہیں، کمر بند بھی نہیں باندھ سکتے قاعدے سے، اور ماشاءاللہ قرآن کریم کے حافظ ہو گئے۔
ایک گاؤں کا بچہ بالکل نادان سا مدرسے میں آتا ہے اور 2-3 سال رہ کر مدرسے میں قرآن کریم کا حافظ بن کر چلا جاتا ہے، اور جو ہے باپ بھی حافظ نہیں اور خاندان میں کوئی حافظ نہیں، لیکن مدرسے میں آیا تو حافظ بن کے چلا جاتا، عالم بن کے چلا جاتا۔ صرف ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند الحمدللہ ہر سال 1500-1700 عالم پیدا کرتا، 1500-1700 عالم پیدا کرتا، کسی سال 2000 تک علماء پیدا ہوتے ہیں، 50 محدث پیدا کرتے ہیں، مفسر پیدا کرتے ہیں، مفتی پیدا کرتا ہے۔ اور دوستو ایک عالم دنیا کے کسی گوشے میں چلا جائے تو وہاں جا کر دین کی خدمت کرتا ہے، وہاں دین کی اشاعت کرتا ہے، دین کی حفاظت کرتا ہے، کوئی ایک عالم بھی فارغ ہو کر بیکار نہیں بیٹھتا۔ تو دوستو الحمدللہ یہ عجیب شان ہے، یہ شان انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ میں نے آیت پڑھی تھی، آیت میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حافظ جو ہیں اس امت میں، اس ہمارے سب سے پہلے حافظ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سے پہلے کوئی حافظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور کے حافظ ہونے کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن حضور پر اترتا تھا اور اترنے کے بوجھ سے حضور پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، سخت سردی میں قرآن اترتا تھا، حضور پسینے سے تر بتر ہو جاتے تھے، مضبوط اتنی تھی حضور کی جو سارے اونٹوں سے آگے بڑھ جاتی تھی، بڑی طاقتور تھی، لیکن جب حضور اس پر بیٹھے ہوتے تھے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تھا تو وہ اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی، اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ اس بوجھ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی رٹتے تھے تاکہ قرآن کی کوئی آیت بھول نہ جائے، کوئی لفظ بھول نہ جائے، کوئی بات ذہن سے نکل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر رہے ہیں کہ آپ رٹیے مت، لا تحرک به لسانک، آپ اپنے قرآن کے سلسلے میں اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، مت رٹیے، آپ مت یاد کیجیے، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہمارے ذمہ ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور قرآن کو پڑھوا دینا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن پڑھا دیں تو جیسے جیسے ہم پڑھائیں ویسے ویسے آپ پڑھیے۔ ثم ان علینا بیانا، پھر ہمارے ذمہ ہے قرآن کا معنی اور مطلب آپ کو بتلا دینا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے ذمہ ہم بتلائیں گے۔ پتا چلا قرآن جس طرح سے لفظ اللہ نے اتارا ہے، جس طرح سے قرآن کو پڑھوایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح سے قرآن کا معنی اور مطلب اللہ ہی تعالیٰ بتلائیں گے۔ اللہ کے بتلائے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جان نہیں سکتے۔ بعض لوگ ہمارے یہاں ہمارے ماحول میں ترجمہ دیکھ دیکھ کے سمجھتے ہم قرآن کے عالم ہو گئے، ماہر قرآنیات ہو گئے ہیں، قرآن کے اسپیشلسٹ ہو گئے ہیں، اور قرآن میں ہم نے گویا تخصص کر لیا ہے اور ان کا مبلغ علم ترجمہ ہے۔ حالانکہ ترجمہ سے کوئی کسی کو قرآن آتا نہیں جب تک کہ حدیثیں نہ پڑھے۔ وہ حدیثیں جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مانوی طور پر نازل کی تھی قرآن کو سمجھانے کے لیے، جب تک وہ حدیثیں سامنے نہیں ہوگی، ان حدیثوں کا ماہر نہیں ہوگا، تب تک وہ قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور آج ترجمہ دیکھ دیکھ کر بہت سے لوگ محدث بھی بنتے ہیں اور بہت سے لوگ مفسر بھی بنتے ہیں، ترجمہ دیکھ دیکھ کر۔ یاد رکھیے نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ جب تک آپ استاد سے نہیں پڑھیں گے اور مدرسے میں داخلہ نہیں لیں گے، صرف نحو نہیں پڑھیں گے، بلاغت نہیں پڑھیں گے اور قرآن کے لیے ضروری علوم نہیں پڑھیں گے، عربی نہیں حاصل کریں گے، عربیت میں اپنا مقام نہیں پیدا کر سکیں گے، تب تک قرآن کے ایک لفظ کے سمجھنے کے لیے آپ قابل نہیں ہے۔ ورنہ بہت لوگ ترمذی شریف کا ترجمہ دیکھ دیکھ کے محدث بن جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم محدث ہیں۔ ایک صاحب ایسے ہی محدث تھے، ترمذی میں پڑھا تھا کہ ظہر کی نماز ہلکے پڑھنا چاہیے، ہلکے۔ اب عربی اردو بھی کمزور تھی، ہل کے پڑھ لیا، ظہر کی نماز ہل کے پڑھنا چاہیے۔ اب آئے مسجد میں نماز کی نیت باندھی اور ادھر ہل
ادھر بھی لوگ گر گئے, ادھر بھی لوگ گر گئے. کسی نے کہا بھائی کیا کھا کے آئے ہو, کیا جتنا جھوم رہے ہو لوگوں کو گرا رہے ہو؟ کہنے کیا کیا ہے, میں حدیث پر عمل کرتا ہوں. حدیث میں ہے کہ دوہر کی نماز ہل کے پڑھنا چاہیے. تو دوستو ترجمے کا تو یہی حاصل ہے, کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو قرآن سیکھنے کے لیے عربی مدرسوں میں آنا ضروری ہے, اور استادوں کے سامنے زانوے تلمس کا حق کرنا ضروری ہے. صرف کسی ایک جگہ بیٹھ کر قرآن کا مطالعہ کر لینے سے, قرآن کا ترجمہ پڑھ لینے سے نہ قرآن آئے گا نہ حدیث آئے گی. ان سب چیزوں کے لیے عربی مدرسوں میں داخل ہونا ضروری ہے اور استادوں سے پڑھنا پڑے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ حضور سے فرماتے ہیں ثم ان علینا بیان, اے حضور آپ بھی نہیں سمجھ سکتے, میرے ذمہ ہے اس کا مطلب بیان کرنا. تو جب تک اللہ تعالیٰ نہ بیان کرے تو حضور بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں, تو جناب کیسے سمجھ لیں گے بھی اللہ کے بیان کی ہوئی. پھر ترجمہ دے کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے, علماء سے پڑھنا چاہیے, اور مدرسوں میں جو ضروری علوم پڑھائے جاتے ہیں ان علوم میں مہارت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے صحیح ذخیروں سے اور صحیح جگہ سے قرآن و حدیث کے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک, آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. ہمارے یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں اور ہمارے حضور حافظ ہوئے ہیں, فرق صرف اتنا ہے ہمارے بچے خوب رٹتے ہیں, خوب رٹتے ہیں. ہمارے استاد بھی کہتے ہیں رٹو رٹو رٹو. ہمارے استاد حضرت حافظ رحمۃ اللہ صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ہم لوگ پڑھتے تھے کہ زور زور سے پڑھو, زور زور سے پڑھو, جھوم جھوم کے پڑھو. ہمارے ایک ساتھی تھے 3 قسطوں میں جھومتے تھے. بہرحال ہم جب تک جھوم کے نہ پڑھیں, رٹیں نہیں, تب تک قرآن یاد نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اپنے شاگرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں آپ کو زبان کی حرکت دینے کی ضرورت نہیں, رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اِنَّا عَلَيْنَا, ہماری ذمہ داری ہے قرآن آپ کے سینے میں جمع کر دینا. دوستو ہمارے حضور بھی حافظ ہیں, ہمارے بچے بھی حافظ ہیں, اور ان کی نسبت جڑ گئی ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرق صرف اتنا ہے حضور کو رٹنا نہیں پڑا, اللہ نے براہ راست حضور کے سینے میں ڈال دیا, اور ہمارے بچوں کو رٹنا پڑا. لیکن دوستو رٹ رٹ کر انہوں نے اپنی نسبت مضبوط کر لی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضور حافظ تھے, ہمارے یہ بچے بھی حافظ ہیں. اتنی بڑی سعادت ہے, اتنی بڑی سعادت ہے قرآن کا حفظ اور قرآن کا یاد کر لینا. کہ آدمی بچہ جب قرآن یاد کرتا ہے تو اس کا سلسلہ جڑ جاتا ہے, مل جاتا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدیثوں میں آیا ہے حافظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں ہے جس کا بیٹا حافظ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اس بیٹے کو بھی بلائیں گے. ذرا دیکھیے حافظ ہونے کی برکت. لوگ اللہ سے ملنے کے لیے کوشش کریں گے, نہیں مل پائیں گے. یہاں کسی بڑے آدمی سے ملنے کی کوشش کی جائے, بار بار کمرے میں جھانکنا پڑتا ہے اور ملاقات نہیں ہوتی. لیکن حفظ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے اس حافظ قرآن کو بلائے گا, کھڑا کرے گا, اور اس کے ابا بھی آئیں گے, ان کو بھی بلائے گا. جب باپ اور بیٹے دونوں کھڑے ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ بیٹے سے جو حافظ قرآن ہے اللہ تعالیٰ کہے گا پڑھو. بیٹا پڑھتا جائے گا, ایک آیت پڑھے گا اور باپ کا ایک درجہ بڑھے گا, دوسری آیت پڑھے گا, دوسرا درجہ بڑھے گا. بیٹا پڑھتا جائے گا اور باپ کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا. ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اس حدیث کو سنا کر مزاح کے طور پر کہتے تھے ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا باپ کا. ڈنڈا کھایا بیٹے نے اور درجہ بڑھ رہا ہے باپ کا. دوستو باپ کا درجہ یوں ہی نہیں بڑھ رہا ہے, باپ نے بڑی قربانی دی ہے. باپ نے اس کو انگلش میڈیم میں نہیں بھیجا, باپ نے اس کو سعودی عرب کمانے کے لیے نہیں بھیجا, باپ نے اس کو فیکٹریوں اور کارخانوں میں ملازم نہیں رکھا, سڑکوں پر اور گلیوں پر آوارہ گھومنے کے لیے نہیں چھوڑا, بلکہ باپ نے اس کو مدرسہ شیخ الاسلام میں لا کر داخل کر دیا. اب باپ نے جو قربانی دی ہے آج محشر میں اس قربانی کے صلہ پانے کا وقت ہے.
بہت سے وہ لوگ جن کے 6 بیٹے تھے، 7 بیٹے تھے، ایک کو بھی حافظ قرآن نہیں بنایا، وہ کافی افسوس ملیں گے کاش کہ ایک بچے کو ہم حافظ بنا دیتے۔ دوستو آج وقت ہے، طے کر لو انشاءاللہ اپنے بیٹوں کو ہم حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا چاہیے آج کل مدرسے بالکل زمانے کی ضرورتوں کے مطابق چل رہے ہیں۔ آج کل سارے مدرسے قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، اسلامی علوم کے ساتھ عصری علوم کو بھی اپنے مدرسوں میں شامل کر رہے ہیں۔ اور تجربہ یہ ہوا ہے کہ جو بچہ مدرسے میں عصری علوم، انگریزی ہے، سائنس ہے، جغرافیہ ہے، اور وہ سارے علوم جو اسکولوں اور کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں وہی مدرسوں میں بھی داخل کیے جا رہے ہیں۔ دارالعلوم نے دیوبند میں طے کر دیا ہے کہ انشاءاللہ عربی شروع کرنے سے پہلے ہم 10ویں تک کی تعلیموں کو دے دیں گے۔ تو اب بتاؤ، حافظ بھی ہو گیا، عالم بھی ہو گیا، قاری بھی ہو گیا، محدث بھی ہو گیا، مفسر بھی ہو گیا، اور عصری تعلیم سے بھی آشنا ہو گیا۔ اس لیے ہماری بڑی بھول ہے جو ہم اسکولوں میں بھیجتے ہیں اور جو ہے انگلش میڈیموں میں بھیجتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں، جو بچہ ٹائی لگا کے انگلش میڈیم میں جاتا، سال بھر جاتا، خالی چاکلیٹ کھا کے چلا آتا اور کچھ بھی نہیں، پوچھو کچھ انگریزی بول تو نہیں بول سکتا۔ اور وہی بچہ جب عربی مدرسوں میں انگریزی سیکھتا ہے تو چونکہ قرآن کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے اس کا ذہن کھل گیا۔ جو اسکولوں میں، انگلش میڈیم اسکولوں میں 1 سال میں حاصل کرتا ہے، اس سے زیادہ 1 مہینے کے اندر وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو دوستو وہ تعلیم بھی مل گئی اور یہ بھی مل گیا۔ کتنی سعادت کی بات ہے، آپ مدرسوں میں داخل کیجیے۔ ہماری بڑی بھول ہے، ہم وہاں پہنچاتے ہیں، بڑی فیس دیتے ہیں، بہت بڑا ڈونیشن دیتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں۔ ایک گاؤں سے، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں سے ہر مہینے میں 18 لاکھ روپیہ فیس جاتی ہے۔ کتنی؟ 18 لاکھ۔ اگر وہی لوگ مدرسوں میں بھیجے اپنے بچوں کو، اور مدرسے بھی انگریزی سکھا رہے ہیں، مدرسے بھی عصری تعلیم دے رہے ہیں، انشاءاللہ وہ تعلیم بھی ہو جائے گی اور دین کی بھی تعلیم ہو جائے گی۔ چنانچہ ابھی قصبہ نانوتا میں ایک مدرسے کا جلسہ تھا، چھوٹا سا بچہ قرآن کریم حفظ کر رہا تھا، 15 کر چکا تھا، اس کو کھڑا کیا گیا انگریزی میں تقریر کرنے کے لیے۔ ایسی شاندار انگریزی میں تقریر کی کہ بڑے وکیل صاحب تھے، ڈاکٹر صاحب تھے، عش کرنے لگے کہ ہم نے ساری زندگی اس وادی میں گزاری ہے لیکن اتنی ہم انگریزی نہیں بول سکتے جو یہ بچہ بول رہا ہے۔ تو دوستو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ ان مدرسوں میں، آپ کم نہ سمجھیے ان مدرسوں کو، یہ بہت آگے گئے۔ اس لیے آپ ان مدرسوں میں داخل کیجئے، انشاءاللہ جو تعلیم چاہتے ہیں آپ وہ بھی مل جائے گی، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ بھی مل جائے گی۔ اس لیے یہ مدرسے ہمارے لیے قابل مبارکباد ہے، خاص طور سے یہ مدرسہ شیخ الاسلام جو ماشاءاللہ اس پورے علاقے میں دین کی شمع روشن کی ہوئی ہے۔ یہ جلسے کی کامیابی اور لوگوں کی امڈی ہوئی یہ بھیڑ بتلا رہی ہے کہ یہ مدرسہ لوگوں کے دلوں میں اترا ہے۔ دوستو جب مدرسہ اتنی خدمت کر رہا ہے، اتنے حافظ بنا رہا ہے، اتنے عالم بنا رہا ہے، تو ہماری بھی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم مدرسے کی خدمت کریں، ہم مدرسے کی خدمت کریں اور مدرسے کا تعاون کریں، اور مدرسے کے سلسلے میں اپنی گاڑھی کمائی کا ایک حصہ ضرور ہے مدرسوں میں لگائیں۔ آپ مدرسوں میں لگائیں گے، انہی پیسوں کو کھا کر حافظ بنے گا، عالم بنے گا۔ جب تک یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، جب تک یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، جن لوگوں نے مدرسے میں چندے دیے تھے، پیسے خرچ کیے تھے، دوستو جن کی آمدنی اور پیسے کو کھا کر ان بچوں نے قرآن کا حفظ کیا، جب تک یہ قرآن پڑھتے رہیں گے ان لوگوں کی روحوں کو ایصال ثواب ملتا رہے گا جن لوگوں نے اس مدرسے میں خرچ کیا، جس خرچ کی برکت سے یہ مدرسے حافظ اور عالم ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، 3 عمل ایسا ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔
ایک صدقہ جاریہ مدرسہ بنا دیا، مدرسے میں کمرہ بنا دیا، مسجد بنوا دیا، راستہ بنوا دیا، جب تک اس مسجد سے، اس کمرے سے، اس راستے سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ اس کی قبر میں ثواب برابر ملتا چلا جائے گا۔ یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تنخواہ ملنے میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن وہاں انشاءاللہ ثواب ملنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی، جتنا وہ حافظ پڑھتا جائے گا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ دوسری چیز علم ينتفع بھی، علم چھوڑ کر جائے۔ امام بخاری لکھ کر چلے گئے، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی 1000 کتابیں لکھ کر چلے گئے، جتنا لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے اس کو ثواب ملتا جائے گا۔ اور تیسری چیز ولد صالح يدعو له، نیک بیٹا جو باپ کے لیے دعا کرے گا، ماں کے لیے دعا کرے گا۔ اور یاد رکھو جو بیٹا نیک نہیں ہے، مدرسوں میں نہیں پڑھتا، حافظ عالم نہیں، وہ تو اپنے ہی لیے دعا نہیں کرتا تو اپنے باپ کے لیے کہاں سے کرے گا؟ اپنے ہی لیے دعا نہیں کرتا تو باپ کے لیے۔ میں نے تو صرف علماء کو دیکھا ہے، حافظوں کو دیکھا، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے ابا اور اماں کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جب بقرعید آتی ہے ابا کے نام پر الگ بکرا اور اماں کے نام پر الگ بکرا کرتے ہیں۔ جب حج کرنے جاتے ہیں عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں، ہر جگہ ابا اور اماں کے لیے دعائیں مغفرت و ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ مولوی لوگ بڑے وفادار ہوتے ہیں، یہ کبھی اپنے ماں باپ کو بھولتے نہیں ہیں۔ اور اگر تم نے عالم نہیں بنایا، مولوی نہیں بنایا، دیندار نہیں بنایا تو میری بات کو مبالغہ نہ سمجھو، وہ تمہاری قبر پر کبھی نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا۔ اور اگر جائے گا تو لوگ کہیں گے چلو ابا کی قبر دکھا دو، جا کر دیکھ کے چلا آئے گا، نہ کچھ پڑھے گا نہ کوئی ایصال ثواب کرے گا۔ اور حافظ اور عالم ہے تو مسلسل تمہارے اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کرے گا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک ہی بیٹے تھے حافظ احمد صاحب۔ جب وہ حافظ ہو گئے تو حضرت نانوتوی اتنا خوش ہوئے کہ اپنے سارے احباب کی دعوت کی اور بیٹے کو تنہائی میں لے جا کر کہا، بیٹے جب تک میں نے تجھے حافظ اپنے لیے بنایا، جب تک زندہ رہنا میرے لیے ایصال ثواب کرنا۔ چنانچہ حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر دن مغرب بعد 2 رکعت میں 1 پارہ پڑھ کر اپنے والد کی روح کو ایصال ثواب کرتے رہے۔ تو یہ حافظ عالم انشاءاللہ بھولنے والے نہیں ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ایک لڑکا حافظ قرآن تھا، اپنی ماں کی قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک دن اماں خواب میں آئی اور خواب میں آ کر ماں نے بیٹے سے کہا، بیٹے جب میری قبر پر آیا کر تو آتی ہی قرآن نہ پڑھا کر، تھوڑی دیر رک جائے کر۔ بیٹے نے خواب ہی میں اماں سے سوال کیا، اماں ایسا کیوں؟ آپ کی قبر پر آؤں تو فوراً نہ پڑھوں، تھوڑی دیر رک جاؤں، ایسا کیوں؟ تو ماں نے کہا، بیٹے جب تو میری قبر پر آتا ہے اور آتے ہی قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو تیرے منہ سے لے کر میری قبر تک اتنا نور نکلتا ہے کہ اس نور کی فراوانی میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی۔ تو دوستو یہ نور کون دے گا؟ یہ حافظ اور عالم دیں گے۔ میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں اس مدرسے کے ذمہ داروں کو، مولانا آصف صاحب کو، ہیں تو دبلے پتلے لیکن ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں اور مدرسے میں لگے ہی رہتے ہیں، مدرسے کی ترقی کے لیے ہم وقت کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ان کی دستگیری فرمائے، اور جو ہے ان کے خدمات کو اللہ تبارک تعالیٰ شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ اور اس مدرسے کی خدمت ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، پگڑی باندھنے والے تھک جائیں گے، اتنے حافظ ہوئے ہیں، اتنے حافظ ہوئے ہیں۔ یہ قبولیت کی بات ہے، یہ مدرسے کی اللہ کے دربار میں مدرسے کی شان اور عظمت کی بات ہے۔ اللہ نے اس مدرسے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کیا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ اللہ کے لطف و کرم کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو یوں ہی دن دوگنی اور رات چوگنی ترقیات سے سرفراز فرمائے۔